فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او کاشا تم دیکھ نہیں رہے نبی کی طبیعت ناساز ہے، تمہیں کوڑا مارنا ہے تو ابو بکر کا جسم حاضر ہے، ایک سے لے کر کے 1000 کوڑے مارتے رہو مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارنا، میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارنا۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے، کچھ صحابہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ نبی کے کوڑا لگنے سے پہلے ہمیں اندھا کر دینا، ہم کیسے دیکھیں گے؟ اے اللہ ہماری آنکھوں کی روشنی لے لینا۔ ارے یہ عشق تھا عشق، اور تم خالی جھوٹے نعرے لگا رہے ہو۔ اگر جلوس محمدی نکل کے جاتا تو میں بڑی اس سے بول دیتا ہوں یہ نوجوان ہری پٹی تو ضرور باندھ لیے مگر اس کا دل ابھی بھی اچھا نہیں ہوا، جلوس محمدی میں جا رہا لیکن جیسے چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہوئی دیکھی، چھت پہ ماں بہنیں کھڑی ہوئی دیکھی تو وہیں پہ ان کو دیکھ کر کے زیادہ نعرے لگاتا، زیادہ کوشتا، زیادہ ناچتا۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں مجھے اتنا بتا دے تیری رگوں میں عشق رسول دوڑ رہا یا شیطان دوڑ رہا جو یہ کام کرتا؟ او میرے بھائی میں تمہیں بتا کر کے جاؤں گا انہوں نے کتنی محنت سے، میری تاریخ دوسری جگہ تھی مگر انہوں نے کہا تو مجھ سے ان کا کہنا نہیں ٹالا گیا۔ اتنا شریف بچہ، اتنا شریف حافظ جس کے بچپنے کو میں نے دیکھا، یہ مشتاق نعمانی ان کے بچپنے کو میں نے دیکھا۔ اب ذرا سنو مگر دل نکال کے رکھ دینے کی جگہ ہے پیارو، اتنی محنت کرنے پر اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا بلال جاؤ، بلال جاؤ، جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے، ارے تمہیں کیا پتہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ نبی کی زندگی تمہیں دکھا رہا ہوں، ریل زندگی ہے، ریل نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا لمحہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے، روتے ہوئے جا رہے، پہلے تو کاشا کی طرف کو بولے او کاشا بلال کے جسم پہ جتنے چاہو کوڑے مار لو، بلال کی کھال نکال دو، بلال کی بوٹی بوٹی کر دو، بلال کا قیمہ قیمہ کر دو، بلال کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو۔ او کاشا بولے آقا اگر میں بلال کے کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنو، حضرت بلال چلے خاتون جنت کے یہاں پہنچ گئے، دروازے پہ جا کے چوکھٹ پہ اتنا روئے گر گئے، اور گرنے کے بعد کا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی بلال تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آج تم رو کیوں رہے ہو؟ آج اتنے بے قرار کیوں ہو؟ آج اتنے پریشان کیوں ہو؟ حضرت بلال نے کہا مجھ سے نبی نے کوڑا منگایا اس لیے چھپانا چاہ رہے، بیٹی کا دل پھٹ جائے گا۔ ارے کیسے نوجوان ہے، ان کی شادی ہو جائے، ماں باپ گھر میں بیمار پڑے رہتے مگر یہ بیٹی اپنی سسرال سے دیکھنے آ جاتی ہے، اور بات اتنا نالائق بیٹا اسی برابر والے کمرے میں ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا دیکھو وہ سیدہ فاطمہ نے کہا بلال بتانا ہوگا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بلال نے کہا مجھ سے کوڑا منگایا۔ کہا نہیں بلال جلدی بولو، جب تمہیں مکے کی گلیوں میں لوہے کے کانٹے پر رکھے امیہ تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا، بلال ذرا بتاؤ اس وقت تم نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آج تم رو کیوں رہے ہو؟ بلال تمہاری زبان پر گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا مگر تم نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بلال ذرا بتاؤ تمہیں آگ پہ رکھا جا رہا تھا؟ اللہ اللہ بلال نے پورا واقعہ بتا دیا۔ بلال نے کہا نبی نے ایسے ایسے کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام کاشا۔ سیدہ نے کہا انہیں پتہ نہیں ہے میرے باپ کی طبیعت ناساز ہے، 3 دن سے مزاج مبارک ناساز ہے۔ کہا میرے علی وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا علی تو
کہا سب کچھ کہا مگر نبی کے سامنے سب خاموش ہے ادب میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں سب رو رہے ہیں سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی رو کر کے کہتی ہے این الحسن والحسین تعالی الیہ حسن حسین دونوں بچے کہاں بیٹا ادھر آؤ دونوں بچے پاؤں میں آ گئے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے حسن کو چومتی ہے اور حسین کو چومتی ہے اور چومنے کے بعد رو کے کہہ رہی ہے اور میرے لال جاؤ آج نانا کے نام پہ قربان ہو جانا جاؤ نانا کے کوڑا لگنے مت دینا ایک بھائی آگے سے نانا کو چپٹ جانا ایک بھائی پیچھے سے چپٹ جانا اگر کوڑا لگے تو فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں پہ کوڑا لگے چھوٹے چھوٹے بچے حسین اور حسن اب ذرا مجھے بتاؤ اگر کوئی بھائی شراب پی کر کے گھر میں گالیاں دے گا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی اگر کوئی جوا کھیلے گا تو کتنی تکلیف ہوگی اب حضرت امام حسن حسین نے کہا چلو بلال چلو حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبا لیا ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین چلتے چلے جا رہے چلتے چلے جا رہے ادھر صحابہ رو رہے تھے کہہ رہے تھے او کاش مان جاؤ او کاش باز آ جاؤ لیکن سنو حضرت بلال جب قریب پہنچے امام حسن اور حسین کی نظر اپنے نانا پہ پڑی حضرت بلال کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد دونوں بھائی دوڑ پڑے نانا نانا کہتے ہوئے دوڑ پڑے صحابہ کرام کی آنکھوں میں اور آنسو پڑ گئے اب کیا ہوگا بچے آ گئے ایک امام حسین نے بھاگ جا کر کے اپنے نانا کی گردن میں چپٹ گئے اور پیار کرنے لگے کہنے لگے نانا کون ہے اوکاشا کوڑا مارنا چاہتا اس سے کہو مارو حضرت امام حسین سینے سے لگے ہوئے امام حسن پیٹ پہ ٹنگے ہوئے کہا اوکاشا سے بولو کتنے کوڑے مارو آج فاطمہ کے چاند کے ٹکڑوں کے کوڑے لگیں گے اللہ اللہ صحابہ کرام کی سسکیاں نکل رہی ہیں ہچکیاں بن جاتی ہیں روتے روتے حضرت عثمان غنی بولے اوکاشا ارے تم ان بچوں کو نہیں دیکھتے ہو اگر نبی نبی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ بچہ پیٹ پہ بیٹھ جائے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا سجدے کو لمبا کر دیا تھا آج ذرا ان بچوں کا دیکھو اللہ اللہ حسین بولے اوکاشا سے کہہ دو کوڑا مارے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب دونوں بچے چپٹے پڑے اپنے نانا کو ڈھک لیا کہا مارے کدھر سے کوڑا مارنا چاہتے ہیں ہم نانا کے جگر ہیں ہم نانا کے پیارے ہیں ہم نانا کے ٹکڑے ہیں دونوں بچے چپٹے ہوئے کا کوڑا مارے اللہ اللہ صحابہ رو رہے ہیں ادھر میرے نبی کہہ رہے نہیں بیٹا یہ تو میرا ہی حق ہے یہ تو میرا ہی حق ہے کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو علی کو بلایا علی دونوں بچوں کو لے لو دونوں بچوں کو پکڑ لو حضرت علی اٹھے دونوں بچوں کو پکڑ